یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، نہ تم خیانت کرو اللہ سے، والرسول، اور رسول سے، وتخونوا یعنی لا تخونوا تھا، نہ تم خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ پھر ایمان والوں سے خطاب ہے اور خطاب کر کے خیانت سے روکا جا رہا ہے۔ خیانت نہ کرو۔ خیانت کا لفظ خے واو نون سے ہے، خون۔ خون کا لفظی معنی ہوتا ہے کمی کرنا۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیجیے۔ خیانت کیا ہوئی پھر؟ کمی، کمی کرنا۔ پورا کرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ وفا۔ وفا پورا کرنے کو کہتے ہیں، اور خیانت کمی کرنے کو۔ تو لا تخون اللہ، نہ خیانت کرو اللہ سے، والرسول، اور رسول سے۔ تو کیا مراد ہے اس سے؟ کہ اللہ سے خیانت نہ کرو۔ اس سے مراد ہے اللہ کے عائد کردہ فرائض میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم پر لازم کی ہیں ان میں کمی نہ کی جائے۔ مثلا نماز، اگر نماز ادا کی جائے تو اس کے رکوع، سجود اور جو بھی اس میں کرنے کو کہا گیا ہے ان کو پورا کیا جائے۔ نماز کی چوری بدترین چوری، اور نماز کی چوری کیا چیز ہے؟ رکوع سجدے پورے نہ کرنا، جلدی جلدی کرنا۔ وضو میں خیانت کیا ہوگی؟ کہ جو آزاد ہونے فرض ہیں ان میں سے کچھ خشک رہ جائے، خواہ وہ بال برابری کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ میں خیانت کیا ہوگی؟ حساب کے ساتھ نہ دینا اور پوری ادا نہ کرنا یا اس میں لاپرواہی برتنا، اور اسی طرح باقی احکامات بھی، یعنی پوری سنجیدگی کے ساتھ جیسے کرنے کو کہا گیا ہے ویسے نہ کرنا۔ رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کی صحیح پیروی نہ کرنا۔ مثلا غسل جنابت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص غسل بھی کر رہا ہے اور پوری طرح جسم کو دھو ہی نہیں رہا، اسی طرح جو بھی اور چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں ان سنتوں میں کوتاہی، کمی، اس طریقے پہ نہ کرنا جیسے کرنے کو کہا گیا، ان میں سستی۔ اور آپس کی خیانتوں سے کیا مراد ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا۔ فالقانتات حافظات بما حفظ اللہ۔ تو خیانت کیا ہوگی؟ بے وفائی کو بھی خیانت کہیں گے نا۔ اور عدل کس کو کہتے ہیں؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا۔ تو اس کے برعکس پھر خیانت کیا ہوگی؟ کہ صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا، دوسرے کے حق کی پرواہ نہ کرنا۔ اور پھر مالی معاملات میں خیانت، اور گفتگو میں خیانت، اور زندگی کے ہر معاملے میں خیانت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جس سے کسی دوسرے کے حق میں جو ہم پر لازم آتا ہے اس میں کمی کی جائے۔ مثلا دھوکہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانتی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ہم سے کوئی راز کی بات کہی تو وہ کیا ہے ہمارے پاس؟ امانت۔ تو اگر ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں، یعنی اس میں سے کچھ بات کسی کو آگے بتا دیتے ہیں، تو یہ کیا کیا ہم نے؟ خیانت۔ تو یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ برتو، یعنی جو کچھ کرنے کو جیسے کہا گیا ویسے کرو، کمی نہ کرو۔ خیانت کا اپوزٹ کیا ہے؟ امانت۔ امانت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حفاظت کرنا۔ بیسیکلی جیسے خیانت کا مطلب کمی کرنا ہے، تو امانت کا مطلب حفاظت کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت اور بندوں کے حقوق کی حفاظت۔ اور ہمیں جو کچھ ملا ہے، جو بھی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی، ان نعمتوں کی بھی حفاظت۔ مثلا اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت، دل کی حفاظت، سوچوں کی حفاظت، آنکھوں کی خیانت سے بچنا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو دل چھپاتے ہیں۔ اسی طرح اور کس چیز میں امانت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں، جو امین نہیں، جو حفاظت کرنے والا نہیں۔ پھر اسی طرح
اپنی بات کی حفاظت یعنی کوئی عہد کسی سے کیا ہے یا معاہدہ کیا ہے یا کانٹریکٹ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مالی لین دین کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ امانت کہلاتی ہے۔ عام طور پر ہم کس چیز میں خیانت کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا، یہ اللہ کا حکم ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، گویا یہ حکم جو ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ اے ایمان والوں خیانت نہ کرو، کمی نہ کرو، جو کہا جا رہا ہے اسے پورا کرو۔ تو ہم کہاں کہاں کمی کر جاتے ہیں، کس کس چیز میں کمی ہوتی؟ فرائض کی ادائیگی میں، ڈیوٹیز پوری کرنے میں، اگر ہمیں کوئی کام کہا گیا ہے، کوئی چیز ہماری ذمہ داری ہے، کسی بات کو پورا کرنا لازم ہے، تو وہ بندوں کے ڈر سے نہیں کہ بندے ہمارے سر پہ سوار ہوں تو ہم وہ کر دیں اور وہ نہیں تو ہم چھوڑ دیں، یا کسی کو پتہ نہیں چل رہا تو ہم وہ کام کر لیں۔ یہی تو دھوکہ ہے، یہی وہ باتیں ہیں جو زندگی بخشنے والی ہیں۔ اب اگر ایک شخص اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر پورا کرتا ہے اور ان میں خیانت نہیں کرتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور تقویت دیں گے اور آگے بڑھائیں گے، نیکی کے کاموں کا اور شوق ہوگا اور عزائم بلند ہوں گے، جذبے پختہ ہوں گے، اور ہمت اور طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی اور اللہ کی تائید بھی ہوگی۔ روزمرہ زندگی میں سے کوئی مثالیں لائیں۔ آنکھوں کی خیانت کیسے ہوتی ہے؟ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو دیکھنا جو ہے، یعنی ہمیں پتہ ہے یہ منع ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، پھر ہم چوری چوری دیکھتے رہیں، کوئی آ جائے تو ٹی وی بند کر دیں، تو گویا لوگوں سے تو ڈر رہے ہیں لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس کی پرواہ نہیں، اس سے نہ ڈریں۔ راز کی حفاظت نہ کرنا، وعدہ نہ نبھانا، ایسے لوگ لوگوں کی نگاہ میں کوئی مقام رکھتے نہیں رکھتے، لوگوں کی تو کیا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی کوئی مقام نہیں۔ ان اللہ لا يحب کل خوان اسیم، اللہ کسی خیانت کار گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، خیانت کار لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے کہ امانت کی جو جامع ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر نعمت امانت ہے، جو کچھ بھی ہمیں ملا، خواہ وہ وقت ہے، علم ہے، جسم ہے، مال ہے، صلاحیتیں ہیں، کچھ بھی، ان سب چیزوں کی حفاظت، اور حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو بچا کے کہیں بند کر کے رکھ دیں، ان کا صحیح استعمال، علم کا صحیح استعمال کیا ہے، خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اسی طرح دل کو صاف بھی رکھا جائے اور معاف کیا جائے، اور دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو، اور مال کا حق کیا ہے، حقداروں کو لوٹایا جائے جس جس کا بھی اس پہ حق بنتا ہے، اور جسم کا صحیح استعمال کیا ہے، سب سے پہلے آرام چاہیے اس کو۔ دیکھیے کہ ہر شخص کو جسمانی قوتیں مختلف ملی، تو جس کو جو قوت ملی ہے اگر وہ اس کو اصلاح کے کاموں میں لگاتا ہے تو یہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور کسی بھی قسم کی تخریب کاری جو ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ بھی خیانت کرنا ہے۔ اسی طرح صدقات میں امانت کیا ہے کہ اس کے صحیح حقداروں تک وہ پہنچائے جائیں۔ بیت المال کا اگر کسی کو امانت دار بنایا گیا ہے یا کسی بھی چیز کا، تو امانت کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے، حتیٰ کہ کھانا پکانے سے بھی، یعنی دنیا کے جو کام آپ کر رہے ہیں ان سے بھی، مثلا آپ کو بزنس کر رہے ہیں اس سے بھی اس کا تعلق، کہ جس چیز کے آپ پیسے وصول کر رہے ہیں یا جس کا آپ ریوارڈ لے رہے ہیں اس کے بدلے میں جو آپ کی کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں۔ دیکھیے کہ معروف کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے نا، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی میں بڑی چیز تو یہ کہ جو اللہ رسول فرمائے وہ نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا کے قوانین جب تک شریعت سے نہیں ٹکراتے، جس کو ہماری فطرت، عقل، ضمیر درست مانتا ہے، وہ سب معروف میں آتے ہیں، چاہے وہ قانون کسی نے بھی بنایا ہو۔ اب جیسے اوور سپیڈنگ کی بات ہے تو اوور سپیڈنگ کرنا منکر ہے، اور کیوں منکر ہے؟ اس لیے کہ اس میں جان مال کا نقصان ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ قانون کون سا اسلام کا قانون ہے، اسلام سے ٹکراتا کہاں سے ہے؟ اسلام سے ٹکراتا بھی تو نہیں۔